تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہیں غفلت کے وقت میں, خاموشی کے وقت میں, سب اپنے آرام سے آرام کر رہے ہیں, دوپہر کی گرمی ہے, کسی کام سے نکلے ہوں گے, تو دیکھا کہ دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. ہذا من عدوہ وہذا من شیعتہ, ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایک فرعونیوں میں سے. فرعونیوں کا کام ہوتا تھا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی چھیڑ چھاڑ لگا کے رکھتے تھے. جب لسانی جنگ چھڑتی ہے نا تو یہی ہوتا ہے کہ کمزور کو دباتے چلے جاؤ. حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ فرعونی ظلم کر رہا ہوگا میری قوم کے آدمی پر. قریب گئے لڑائی چھڑوانے کے لیے. کیا ارادہ تھا کہ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دوں گا, پھر تفتیش کروں گا کیا مسئلہ بھائی, تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے, کیا پرابلم کیا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ تمیز سے لڑائی نہ چھوڑیں تو ایک آدھ ان کے منہ پہ, بھائی آپ نے دیکھا ہوگا نا, دو آدمی لڑ رہے ہوں ان کو گھسیٹ کے الگ کرو, نہیں ہوتے تو بعض دفعہ دونوں کے منہ پہ ایک ایک لگانا پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب دونوں کو لڑتا ہوا دیکھا تو لڑائی چھڑوانے کے لیے گئے. اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر دو آدمی لڑ رہے ہوں تو ان دونوں میں لڑائی چھڑوانے کی کوشش کرنی چاہیے. آج کل لوگ تماشا دیکھ کے نکل جاتے ہیں, بہت نظر آ رہی ہے. تو کہتے ہیں ان کا آپس کا معاملہ ہے, ہمیں بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ درندگی ہے, حیوانیت ہے. جب لڑ رہے ہوں تو آپ کی ذمہ داری ہے ان میں, حالانکہ ان میں ایک کافر تھا ایک مسلمان تھا, پھر بھی چھڑوا رہے ہیں. دونوں مسلمان ہو تو بطریق اولا چھڑوانا لازم ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ نیک تھے نا, انہوں نے کہا کہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں تو میں لڑائی چھڑواؤں. اب وہ شرافت سے الگ نہیں ہوئے, تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک لگایا مکہ قبطی کے جو فرعونی تھا. مقصد کیا تھا کہ اس کو ذرا پیچھے کریں. وہ چونکہ جوان تھے اور پیغمبروں میں 40 مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے, وہ جو ایک مکہ اس کے لگا ہے وہ کلٹی ہو کے ٹیں ہو گیا. ٹھیک ہے نا, مر ہی گیا وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی انی ظلمت نفسی, اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا کہ انسانی جان کا ناحق قتل کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی غیر مسلم کا قتل بھی جائز. تو پیغمبر جو ہے نا اللہ سے توبہ استغفار کر رہے ہیں کہ میں چاہ نہیں رہا تھا مگر انسان, اور ظالم لوگ تھے وہ. آج کوئی بھی اٹھ کے کہیں بھی دھماکہ کر دے کسی بھی باس پہ, بس کوئی بھی جواز بنا کے نا کسی کو بھی مار دے تو اس کو بڑے اچھے اچھے لیبل لگا کے اپنے لیے حلال کر لیتا ہے. فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ, اللہ فرماتے ایک مکہ لگا اور وہ بندہ کلٹی, وہ ٹیں ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا, جان کر نہیں کیا, فغفر لی, مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں فغفر لہ, اللہ نے معاف کر دیا. اب اگلے دن, اب چونکہ کسی کو پتا تو تھا نہیں, لاش ملی اور اس بات کو جاننے والا صرف بنی اسرائیلی تھا. اس کو پتا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے, حضرت موسیٰ نے, لیکن اس نے بھی معاملہ چھپا دیا کہ بھئی میری خاطر ہی مارا ہے بندہ, اور ارادہ تو نہیں تھا, جان کر نہیں کیا, اور میری خاطر کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, چھپا دو. موسیٰ علیہ السلام اگلے دن نا قرآن کہہ رہا ہے خائفا یترقب, تھوڑا ڈرتے ڈرتے شہر میں گھوم رہے ہیں, ڈرتے ڈرتے شہر میں گھوم رہے ہیں کہ کہیں پتہ نہ چل جائے. کیوں؟ اس لیے تھا کہ جان کر قتل نہیں کیا, اور غلطی سے قتل کی سزا قتل نہیں ہے. تو فرعون ظلم کر کے ان کو قتل کرے گا تو یہ ان کی سزا سے زیادہ سزا ہوگی. تو جب آپ کو پتا ہو کہ میرا جرم اتنا نہیں ہے, سزا مجھے زیادہ ملے گی, تو پھر آپ کے لیے راہ فرار اختیار کرنا جائز ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام اگلے دن چھپتے چھپتے پھر رہے ہیں کہ بھئی کسی کو پتہ نہ چلے. فرعون ہی نے تو فوراً تفتیشی حکم دے دیا نا کہ اس کے قاتل کا پتہ چلاؤ. وہ فرعون حضرت موسیٰ کا ویسے ہی دشمن تھا, وہ ویسے ہی ان سے بہانے تلاش کر رہا تھا کہ میں ان کو کسی طرح سے نقصان پہنچاؤں. تو اب کیا ہوا ہے کہ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی بنی اسرائیلی دوبارہ کسی دوسرے آدمی سے لڑ رہا ہے. حضرت موسیٰ کو اس نے پکارا کہ مدد کرو بھائی. حضرت موسیٰ کو غصہ آیا, انک لغوی مبین, کہا کہ تو ہے ہی گمراہ آدمی, کل ایک بندے سے پھڈا کر رہا تھا, آج تیرا لڑائی پھڈا دوسرے سے ہو رہا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس قبطی کو پکڑیں, کیونکہ طاقتور قبطی تھا نا فرعونی. کتنی دیکھو اچھی سوچ ہے کہ میری قوم کا ایک مظلوم آدمی اگرچہ غلطی کر رہا ہے, یعنی کل بھی پھڈا کیا آج بھی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اسے اتنے آرام سے پٹنے دوں. ہم ایسے موقع پہ کنی کترا کے بولو نا پتلی گلی سے نکل جائے, بھائی ان کا معاملہ ہے نکلو بھائی, ٹھیک ہے اس کو سمجھائیں گے, لیکن فی الحال تو بچاؤ, تو مارنا دے کہیں جان سے. قرآن کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلی کو ڈانٹ لگائی اور ارادہ کیا کہ فرعونی کو پکڑیں گے, تو بنی اسرائیلی سمجھا کہ اب یہ میری ٹوکائی لگائیں گے. ٹھیک ہے, وہ ڈر گیا نا کہ مجھے اتنا تنبیہ کرنے آ رہے ہوں, اور وہ ڈر گیا کہ ایک مکہ کل اس کے لگا تھا وہ مر گیا, آج کہیں میرے نہ لگ جائے. تو فوراً, کیسا نالائق آدمی تھا
بھائی تو تفتیش تو کر لے, پوچھ تو لے. فوراً زور سے چیخنے لگا, اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس, اے موسیٰ کل تو نے ایک بندہ قتل کیا ہے, کہیں تو آج مجھے قتل کرنے کے لیے تو نہیں آ رہا. جیسے ہی اس بنی اسرائیل نے یہ بات کہی, یہ راز فاش ہو گیا. ایک دم جنگل کی آگ کی طرح شہر میں خبر پھیلی کہ بھائی کل جو لاش ملی تھی اس کے قاتل کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام. فرعون تو ویسے ہی تلاش کر رہا تھا کوئی نقصان پہنچاؤں, کسی طرح میں کچھ ماروں, ان کو قتل کروں. تو فرعون نے فوراً درباری بلا کے مشورہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. تو ایک شخص بھاگتا ہوا آیا, کتنا مبارک آدمی ہوگا, اس کو کیا پتا ہوگا کہ میری خبر, میرا ذکر اللہ اپنی آخری کتاب میں کریں گے. وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى, شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. قال یا موسیٰ, کیونکہ تھا شاید فرعونی, لیکن اس کو بھی حضرت موسیٰ سے, کیونکہ نیک آدمی جہاں بھی رہتا ہے اچھے لوگوں کو اس سے محبت ہو جاتی ہے اور برے لوگوں کو اس سے حسد اور چڑ ہو جاتی ہے, جیلسی ہو جاتی ہے. فرعون برا تھا, اس کو جیلسی ہو رہی تھی کہ اتنا نیک کیوں ہے, اور جو فرعون ہی کے دربار میں کچھ اچھے لوگ تھے ان کو ترس آ رہا تھا کہ بھئی یہ بے گناہ آدمی ہے, ان کو قتل نہ کر دیں. تو بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا, یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک, اے موسیٰ محل میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں, فخرج, شہر چھوڑ کے نکل جا, انی لک من الناصحین, میں تیری خیر خواہی کرنے والوں میں سے ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں فخرج منہا, حضرت موسیٰ نے ارادہ کر لیا شہر چھوڑ دیں گے. اگر کہیں آپ کو ڈر ہونا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا تو توکل یہ نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کے وظیفے پڑھنا شروع کر دو اب قریب رسالے سے نکال کے. احتیاطی تدبیر کیا ہے کہ پتلی گلی سے نکل لو وہاں سے. یہ توکل کے خلاف بولو بھائی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی موس ڈر گیا, بھاگ گیا, علاقہ چھوڑ کے بھاگ گیا. تو بھائی دھمکیاں ایسی آ رہی تھیں, نہیں بھاگتا تو کیا کرتا. کہتے ہیں اتنے بڑے مفتی تھے, بھاگ گئے, علاقہ چھوڑ گئے. بھائی یہ فلاں اتنے بڑے بزرگ تھے, اتنے بڑے عالم تھے, تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے تھے, یہ بھی موت سے ڈرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ارادہ کیا, علاقہ چھوڑ کے نکل جائیں. ولما توجہ تلقاء مدین, پریشان تھے کہ کس علاقے میں جاؤں, اکیلے سفر کرنا ہے. تو مدین کا طرف رخ کیا اور اللہ سے دعا مانگی, ربی نجینی من القوم الظالمین, اے اللہ ان ظالموں سے مجھے نجات دے دے. اب کتنا لمبا سفر ہوگا اس زمانے میں, کس چیز پہ کیا, پیدل کیا یا اونٹ پہ کیا, واللہ عالم. سفر کرتے 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 کہاں پہنچے ہیں, مدین. ملک ہی چینج کر دیا.